السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایثار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ جن کے بارے میں۔ سورہ جن کے پڑھنے کے سننے کے فائدے۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے فائدے، سنتا ہے تو سننے کے فائدے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے تو صرف ایک مرتبہ زندگی میں سن لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ قرآن عظیم میں یہ سورہ جن بہت ہی پاورفل ہے۔ سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے تو صرف ایک مرتبہ سن لیجئے، آپ کے یوں کہیے سارے بگڑے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورہ جن کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن عظیم ہے یہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرآن عظیم پڑھنے اور سننے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور قرآن عظیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ اور اس کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں سے ڈھانک دیتا ہے، اور وہاں پر جہاں پر قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی رحمت و نزول فرماتا ہے، یعنی رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے، برکت کی بارش عطا فرماتا ہے، اور تمام نحوسات، تمام ہی بلا ببا سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ سورہ جن ہے، اور جن کے مارے تو یوں کہیے سورہ جن کی وجہ سے تو تمام جنات لوٹے پوٹے پھریں گے۔ اگر ایک مرتبہ کہیں آپ پڑھ دیں یا سن دیں تو تمام جو بھی دنیاوی جنات یا بھی جو بھی جنات یا اثرات، جو بھی خطرات، خباثیت یا خبائث یا جو بھی جن، بھوت، جادو ٹونا، جتنا بھی آپ پر کرا دھرا یا یوں کہیے آپ پر بندش ہے، تو وہ ساری ہی چیزوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور اس خاتمہ کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس پر جادو ٹونا ہے یا پھر جنات کا اثرات ہے یا پھر خبیث کا اثر ہے یا مسان کا ہے یا پھر شیاطین کا ہے یا پھر بھوت کا ہے یا پھر کسی خبیث یا بہت سارے خبائث اس پر حاوی ہے، تو کوئی بھی جن کی اگر نظر ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ قرآن عظیم کی سورہ صرف ایک مرتبہ سن لیجئے، میرا وعدہ ہے، میرا ایمان ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے اور سننے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سے جناتی اثرات کو دور فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پہلے جیسی صحت و توانائی عطا فرما دے گا، اور ہر بلا سے، ہر وبا سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے آنکھوں میں درد ہے، سروں میں درد ہوتا ہے، اور آپ کو کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے یا پھر گندے خواب دکھائی دیتے ہیں یا خواب میں کچھ ڈراؤنی چیز دکھائی دیتی ہے یا پھر آپ ڈر جاتے ہیں، تو سورہ جن کو پڑھ کر سوئیے یا دن کی شروعات کیجیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا یہ یقین ہے کہ آپ کو یہ ساری ڈر، خرافات، جن، شیاطین، بھوت، جو بھی اثرات، ان سے خطرات یا ڈر لگتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں مضبوطی پیدا ہوگی اور آپ ان سے نہیں ڈریں گے۔ اور اگر یہ آپ کے سامنے آئیں گے بھی تو سورہ جن آپ نے پڑھی یا سنی ہوگی تو اس سے یہ بھاگ جائیں گے، یعنی آپ سے دور رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قرآن عظیم جو وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے، سننے سے، دیکھنے سے ہمیں سب میں ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں، ہماری دکانوں پر بندش لگی ہوئی ہے، روک لگی ہوئی ہے، یا پھر کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے، یا ہمارے گھروں میں کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے، یا پھر کسی نے کوئی تعویذات ہمارے لیے ایسے کرا دیے ہیں جس سے روک لگ جائے ہمارے کاروبار پر، اگر ایسا کچھ ہے تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے جب تک اللہ
अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में उसका इलाज दिया है। अगर हम कुरान अज़ीम के ज़रिए से इलाज करते हैं तो उससे हमारा क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी और कुरान अज़ीम पढ़ने सुनने का सवाब हासिल होगा। फिर उसके बाद में हमें दुनिया भी फ़ायदा होगा, हमारा कब्र और हश्र में भी फ़ायदा होगा, हमें नेकियां भी मिलेंगी, अल्लाह की हम पर रहमत भी नाजिल होगी। देखिए बेशुमार फ़ायदे हैं कुरान अज़ीम पढ़ने सुनने और सूरह मुबारका को पढ़ने सुनने का। दुनिया भी फ़ायदा भी है और आखिरत का भी फ़ायदा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ, मैं बताना भी यही चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि इस सूरह जिन को सुने और तमाम जिन्नात का आपके घर से ख़ात्मा हो जाएगा, आपके ऊपर से ख़ात्मा हो जाएगा, आपकी दुकान से ख़ात्मा हो जाएगा और अल्लाह के फ़रिश्ते आपके लिए आएंगे और आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत और दुआएं रिज़्क़ करेंगे। क्योंकि जिस जगह पर कुरान अज़ीम की तिलावत होती है अल्लाह ताला वहाँ पर रहमत के फ़रिश्तों को नाजिल फ़रमाता है और उस जगह पर रहमत नाजिल फ़रमाता है, नहूसात को दूर फ़रमाता है और वहाँ पर बरकत व तरक्की अता फ़रमाता है। और उस बंदे के लिए अल्लाह ताला की वो फ़रिश्ते व मखलूक जब कुरान अज़ीम की तिलावत करता है तो उसके लिए दुआ भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से उसका दुनिया में बेड़ा भी पार होता है। चलिए अब हम सूरह जिन को पढ़ते हैं, आप समात कीजिए और समात करने के बाद में आप अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स कर दें। चलिए अब हम सुनते हैं। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ा साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता वअन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूल अल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फ़ज़ादूहुम रहक़ा वअन्नहुम ظنوا कमा ظننتم अन लन यबअथ अल्लाहु अहदा वअन्ना लमसना السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق فددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونوا عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا
وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق فددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والذي استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونوا عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول
يقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق فددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والذي استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونوا عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جیسا کہ ہم نے بھی سنا کہ سورہ حج کو ہم نے مکمل طور پر سنا ہے، تو آئیے حضرات ہم مختصر سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مولا تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سورہ حج کو پڑھا یا سنا ہے، جس نے بھی جس مقصد سے سنا ہے، یا اللہ پڑھنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرما، رحمت و انوار کی بارش عطا فرما، یا اللہ تمام جنات، شیاطین، بھوت، جن، پریت، خبائث، مسان تمام سے مولا ہم سب کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ سب کی ہی دکان و مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں، گھر میں خیر و برکت کے نزول عطا فرما، ہر آفات، بلایات، خطرات، حادثات سے سب کی حفاظت عطا فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے مولا سب کی جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کو صحت و سلامتی کی عطا فرما۔